تو حقیقت میں جو وقت کے بادشاہ کی نہیں مانے گا وہ ضرور پریشان ہوگا، اور کائنات کا بادشاہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو بھی اس لیے اس مالک کی بات کو مان کر جانا جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا یا نظر نہیں آتا یہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کتنی قدرت والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں کن ہو جا، اور فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات جس کا سرا ساری دنیا کے سائنسدان تلاش نہیں کر سکے، اللہ نے صرف کہا بن جا اور یہ سب کچھ بن گیا۔ تو ہم سب کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کیسے پیدا کرنے والے ہیں کہ 700 کروڑ انسان آج دنیا میں بستے ہیں، سب کو جدا جدا شکلیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ آوازیں بھی جدا جدا، اور یہ انگلیوں کے نشانات کسی ایک کے دوسرے سے نہیں ملتے، اللہ ایسے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو 7 ارب انسان آج دنیا میں موجود، کتنے ارب جا چکے ہیں، کتنے ارب ابھی آئیں گے، سب کو جدا جدا شکلیں، جدا جدا آوازیں کس نے دی؟ یہ اللہ ہی نے دی۔ تو ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں عطا فرمائی، یہ گوشت کی ایک بوٹی ہے، اس کے اندر اللہ نے دیکھنے کی صفت رکھ دی۔ اللہ نے ہمارے کان بنائے، اور یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر سننے کی صفت رکھ دی۔ اللہ نے ہماری یہ زبان بنائی ہے، یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر بولنے کی صفت رکھ دی اللہ نے۔ کتنا زبردست تھرمامیٹر لگا دیا، ہر ذائقہ بتاتا ہے، یہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، تھوڑا میٹھا، زیادہ ٹھنڈا، گرم، یہ سب کچھ بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ نے بولنے کی بھی صفت رکھی ہے۔ ایک گونگا ہے، زبان تو ہے لیکن اللہ نے اس میں بولنے کی صفت نہیں رکھی، وہ نہیں بول پاتا۔ قیامت والے دن ایک شخص کہے گا یا اللہ یہ جو میرے خلاف گواہی دے رہے یہ میرے دشمن ہیں، میں ان کی گواہی نہیں مانتا۔ اللہ اس کی زبان پہ مہر لگائیں گے، اس کے منہ پر مہر لگائیں گے، اس کے ہاتھوں کو حکم ہوگا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی ٹانگوں کو حکم ہوگا، اس کی ٹانگیں بولیں گے۔ وہ کہے گا تمہارا ناس ہو، تمہارے مزے کے لیے تو سارے کام کرتا تھا، تم ہی میرے خلاف گواہی دینے لگ گئے۔ ایسا کہیں گے یہ اس کا حکم ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے، پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ فرماتے ہیں روح تو اللہ کا امر ہے۔ جب تک یہ امر انسان کے اندر ہے، انسان چلتا پھرتا، دھندے کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور جب اللہ اپنے امر کو واپس لے لیتے ہیں، 6 فٹ کا ہٹا کٹا پہلوان یہ بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ اب آنکھیں تو ہیں، دیکھتی نہیں، زبان ہے، بولتی نہیں، ہاتھ ہیں، پکڑتے نہیں، پاؤں ہیں، چلتے نہیں، کیا کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی۔ اب کئیوں کو مرتے دیکھا ہوگا، روح نکلتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، تو نہ اللہ نظر آتے ہیں نہ اللہ کا امر نظر آتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ جاندار ہے چاہے بے جان ہے، وہ اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے، اور جیسے وہ خالق و مالک چاہتا ہے ویسے ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے ہم آپ چاہیں گے ویسے استعمال نہیں ہوگی۔ آج انسانوں نے بھی ریموٹ کنٹرول بنا لیا، نہیں، بٹن دباؤ تو وہی گاڑی کا دروازہ کھل گیا، بٹن دباؤ اے سی چل پڑا۔ تو اللہ کا ریموٹ کنٹرول بہت زبردست ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضہ تصرف میں ہے۔ اللہ چاہے تو چیزوں کی ظاہری شکل کو بدل دیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا دیا، اور جب اس نقصان دینے چیز کے منہ میں ہاتھ دیا تو وہی اژدہا پھر سے نفع والی چیز بن گئی، لاٹھی بن گئی۔ اور اللہ چاہے تو اس کی ظاہری شکل کو نہ بدلے، اس کی تاثیر کو بدل دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب اس بڑی آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جائے۔ تو جن رسیوں سے باندھ کر ڈالا گیا ان رسیوں کو تو اس آگ نے جلا دیا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی اس آگ نے نہیں جلایا،
کہ خالق و مالک کا حکم ایسا تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ، یقینوں کو بدلنا، جو کچھ جہاں سے ہوتا نظر آتا وہاں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ خالق ہے چیزوں کے اور حالات کے، اللہ رب ہیں، اللہ ہی ہمیں پالتے ہیں۔ ہم اپنی محنتوں سے نہیں پلتے، اللہ کے دینے سے پلتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے اس مٹی میں سے کچھ بھی نہ پیدا ہو۔ بیج بے جان ہوتا ہے، اس میں جان کون ڈالتا ہے؟ ایک ایک دانے سے کئی سو دانے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ اس مٹی کو چکھو، اس کے اندر گنے کی مٹھاس نہیں تھی، انار کی کھٹاس، مرچ کی تیزی اس مٹی میں کہاں تھی؟ بینگن کا بینگنی رنگ، ٹماٹر کا لال رنگ، سرسوں کا پیلا رنگ اس مٹی میں کہاں تھا؟ وہ خوشبوئیں جو پھولوں میں آتی ہیں، وہ ذائقے جو پھلوں میں آتے ہیں، نہ مٹی میں تھے، نہ بیج میں تھے، نہ کھاد میں تھے، نہ پانی میں تھے۔ یہ قدرت والا اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے مالی دا کام پانی پانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہم اپنی محنتوں سے نہیں پلتے، اس کے دینے سے پلتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو ہماری نظر اسباب پہ پڑتی ہے اور اس کا یقین بھی دل میں اترتا رہتا ہے۔ تو یہ غلط یقین نکل جائے اور صحیح یقین اندر داخل ہو جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی محنت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ سب سے پہلی محنت دلوں پر کرتے تھے کہ دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے، جو کچھ جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سے سب کچھ۔ میں ہر سبب پردہ ہے، پردے کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم پردے میں نہ اٹک جائیں، اصل تک پہنچنا۔ تو اس زندگی میں ہمارا سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا۔ وہ ذات ایسی ہے کہ دیکھ لو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان نہ لائے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے چہیتے پیغمبر تھے، براہ راست اللہ سے بات چیت ہوتی تھی، جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ شوق پیدا ہوا، یا اللہ آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ ضد کی، اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا بھی پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تھوڑا سا وجود ظاہر کیا، ایک تجلی ہوئی، پہاڑ پر پڑی، پہاڑ راکھ بن گیا، جل کر راکھ ہو گیا، اور اس پہاڑ سے ٹکرا کر وہ تجلی موسیٰ علیہ السلام پر پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، 40 دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی، یا اللہ بے شک میں نے بڑی غلطی کی یہ سوال کر کے، اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ اصل قیمت اس بات کی ہے کہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا، دیکھ کر تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، سب سے پہلی محنت یقینوں کی تبدیلی۔ صحابہ فرماتے ہیں پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ قرآن پاک کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں ہے کہ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ جن کا غیب پر ایمان ہے۔ اللہ کا یقین، جنت اور دوزخ کا یقین، آخرت کا یقین، یہ یقین ہوگا تو قرآن پاک بھی نفع دے گا، ورنہ قرآن پاک بھی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے کامل یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکالنا ہوگا، پھر صحیح یقین اندر داخل ہوگا۔ برتن میں پانی پڑا ہوا ہے، آپ اس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، پانی والے برتن میں دودھ ڈال دیا، خالص دودھ نہیں ملے گا۔ تو خالص یقین کے لیے اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکالنا ہوگا۔ کلمے کے الفاظ پر غور کریں، پہلے لا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، ہر چیز کی نفی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پہلے نفی ہے، پھر اسباب ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر غیر کا یقین دلوں سے نکالنا ہوگا۔ تو جب ہم ان چیزوں کی نفی کریں گے، ہم دکانوں سے، زمینوں سے، کارخانوں سے نہیں پلتے، اللہ میں پالتے ہیں، تو پھر بھی جب نفی کریں گے ہر اللہ کے غیر کی، تو اللہ اس کے 3 نفع دیں گے۔
تو اللہ اس غیر کا یقین دل سے نکال دیں گے، اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا لیں گے، اور اللہ اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ یقین پیدا کر لیا اور اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکال لیا تو اللہ نے ساری کائنات ان کے لیے مسخر کر دی۔ مسلمان جب مصر میں داخل ہوئے، پتہ لگا کہ وہاں کے لوگ ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کے دریائے نیل میں بہاتے تھے، ان کا خیال تھا کہ اس سے دریا صحیح چلتا ہے۔ جب مسلمان پہنچے تو انہوں نے یہ رسم رکوا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ اطلاع کی گئی، انہوں نے ایک رکا دریا کے نام پہ بھیجا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو جان لے کہ اللہ کے ماننے والے آ گئے، اب تو صحیح چلنا شروع کر دیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی سطح میں کبھی فرق نہیں آیا۔ صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں گئے اور کیونکہ تعداد تھوڑی تھی، سوچا کہ یہاں اپنی چھاؤنی بنا لیں تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ لگے ہماری تعداد کتنی۔ تو ایک صحابی رضی سب سے اونچے درخت پر چڑھے اور آواز لگائی، اے جنگل کے جانوروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں، 3 دن کے اندر اس جنگل کو خالی کر دو۔ تو 3 دن کے اندر ان جنگل کے جانوروں نے سارا کا سارا جنگل خالی کر دیا۔ آپ جماعتیں وہاں گئی ہیں اور وہاں پکی چھاؤنی بنی ہوئی، اس پہ لکھا ہوا یہ وہی چھاؤنی ہے صحابہ کرام نے ایک آواز لگا کر جنگل کے جانوروں سے خالی کرائی تھی۔ بحرین کی طرف مسلمان گئے تو کافروں نے ساری کشتیاں جلا دی کہ مسلمان تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، رکتے ہی نہیں۔ امیر لشکر نے حکم دیا سواریوں سمیت سمندر میں چل پڑو، اور اس طرح گزر گئے کہ سواریوں کے سم بھی گیلے نہیں ہوئے، جیسے پکی سڑک پر چلا جاتا۔ اور دوسری طرف دشمن جو قلعوں کے اندر بند تھے، جب یہ منظر دیکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے دیو آمدن دیو آمدن، یہ کہتے ہوئے قلعے چھوڑ کر بھاگے۔ یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو جنات ہے جو اس طرح سمندر کے اوپر سے اس طرح اپنی سواریوں سمیت گزر کر آ گئے۔ مدینہ منورہ کے قریب سے ایک آگ نکلی، مدینہ منورہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تمیم داری نے فرمایا جاؤ اس آگ کو واپس کر دیا، اور اس آگ کو ہاتھوں سے ایسے پیچھے دھکیلتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے جیسے کسی جاندار چیز کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، اور جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں واپس کر کے آئے، اس کے اوپر ایک پتھر رکھا، اس کو بند کر کر واپس آئے۔ مدینہ منورہ زلزلہ آیا، حضرت عمر ایک کوڑا مارا، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا، تو کیوں ہلتی ہے؟ تو اس کے بعد سے پھر کبھی زلزلہ نہ آیا۔ تو جب ہر چیز کی نفی کر دی، اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے اپنے ایمانوں پر محنت کرو، اللہ کے غیر کا یقین نکالو، جب یقین نکل جائے گا پھر اللہ کا صحیح یقین دلوں میں آئے گا۔ ایمان زبان کے بول کا نام نہیں، ایمان دماغ کی سوچ کا نام نہیں، ایمان دل کے یقین کا نام ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو۔ تو دلوں میں اتارنے کے لیے زبردست محنت کی ضرورت ہے، دعوت ہی اس کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کم از کم 25 آدمی کو روزانہ دعا، ایک اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اتنا کہو کہ دل کا یقین بن جائے۔ تو اس لیے بھی صحابہ کرام نے یہ محنت اختیار کی تھی اور پھر ہر امتحان میں سے گزرے ہیں وہاں سے، اور بڑے سے بڑا خوف اور بڑی سے بڑی لالچ ان کو ان کے ایمان سے ہلا نہ سکا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں چلے گئے۔ تو بادشاہ نے سنا تھا کہ مسلمان اپنے ایمان میں بڑے پکے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی اپنے طریقوں پر بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا میں ان کو ان کے دین سے ضرور ہٹاؤں گا۔ تو پہلے تو ڈرایا دھمکایا ہر طرح سے، تو جب دیکھا کہ نہیں مانتے تو پھر لالچ دی، اور بھی وہ سنا کہ بھی مسلمان اپنے امیر کی بات بہت مانتے ہیں۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے تو اپنے پاس بلوا لیا اور کہا کہ اگر تم
اپنا مذہب چھوڑ دو اور عیسائیت کو قبول کر لو، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کر دوں گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ تو ساری سلطنت دے دے اور تو یہ کہے کہ آنکھ بند کرنے کی دیر تک تو اپنے ایمان کو چھوڑ دے، تو اتنے عرصے کے لیے بھی میں اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھا اس طرح نہیں مانتا تو ان کا بھی ایک بہت بڑا تیل کا کڑاہا چڑھایا گیا۔ جب تیل ابلنے لگا ایک ساتھی کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، وہ چند منٹوں میں اللہ کے پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو پہرے داروں نے دیکھا کہ عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ بھاگے ہوئے بادشاہ کے پاس میں کہا کہ معلوم ہوتا کام ہو گیا۔ تو بادشاہ نے بلوا لیا تو فرمایا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی، اس لیے نہیں رویا کہ یہ مر گیا اور میں بھی تھوڑی دیر میں مر جاؤں گا، مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میری ایک ننھی منھی سی جان ہے، اللہ کے نام پر قربان ہو جائے گی تو کون سی بڑی بات ہے، کاش میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بدن کے بال ہیں، ایک ایک جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ تو بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یہ تو کسی صورت میں بھی اپنی ایمان کو چھوڑنے والے نہیں، اور اگر یہ زیادہ دیر ہمارے ملک میں رہے تو خطرہ ہماری جو عوام ہے وہ بھی مسلمان نہ ہونا شروع کر دے، ان کو فارغ کر دینا ہی بہتر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر تم میرے پیشانی کی بوسہ لے لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو فرمایا کہ مجھے بھی چھوڑو گے، میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑو گے؟ کہا ہم تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے بڑھ کر جو ہے اس بادشاہ کے پیشانی کا بوسہ لیا، اس نے سب کو رہا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، یہ سب واپس آئے، سارا قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ عبداللہ بن حذافہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے اپنے ساتھیوں کی زندگی کا خیال نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کافر کی پیشانی کا بوسہ نہ لیتا، اس خیال سے کہ میرے ساتھیوں کی زندگی بچ جائے گی، اس لیے میں نے اس کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر نے جتنے لوگ موجود سب کو کہا عبداللہ بن حذافہ نے کی پیشانی کا بوسہ لو۔ تو بڑے سے بڑی لالچ اور بڑے سے بڑا خوف ان کو ان کے ایمان سے ہلا نہیں سکتا تھا۔ ایسی زبردست محنت کی ہوئی تھی۔ صحابہ فرماتے جنت اور دوزخ کو ہمارے سامنے کر دو، ہمارے یقین میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہ ہو۔ جیسے کسی چیز کا یقین دیکھ کر ہوتا ہے ایسے ان کے یقین بغیر دیکھے بن گئے تھے، ایسی زبردست محنت کی گئی تھی۔ تو لا الہ الا اللہ یقینوں کے بدلنے کا نام، محمد الرسول اللہ طریقوں کے بدلنے کا نام۔ جو کام بھی کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے کریں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور روزہ رکھیں گے جیسے آپ نے رکھا، اور حج کریں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات نہیں بتلا کر گئے، پوری زندگی گزارنے کے طریقے بتلا کر گئے۔ ہمارے کاروبار، ہمارے لین دین، ہمارے شادی بیاہ، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ مبارک طریقے پر آ جائے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کہیں فرمایا جو نبی دیتے ہیں دے لو، جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پہ اللہ کو بڑے بڑے انعامات دیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ معمولی بات نہیں، کائنات کا خالق و مالک ہم سے محبت کرنے لگ جائے، کس پہ ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پہ ملے گا۔ تو یہ کائنات قیمتی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں، آپ وجہ کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ کسی چیز کو بھی نہ پیدا کرتا، اور اس کائنات سے نکلنے والی چیزیں قیمتی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہر سنت ہدایت ہے، سنت کا چھوڑنا گمراہی ہے۔ افسوس آج کا مسلمان کہتا ہے سنت ہی تو ہے، فرض تو ہے نہیں،
یعنی سنت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں رہا کہ سنت کتنی اہم چیز ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، غیروں کو تو اس کا احساس ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے طریقے پہ چلے گا، اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی، اور مسلمان یہ بات نہیں سمجھتا۔ اس لیے ایک ایک سنت چھڑانے میں غیروں نے کتنی محنت کی، ہمیں آپ کا اس کا احساس نہیں ہے۔ چلنے میں پہلے دایاں قدم بڑھانا سنت ہے، دائیں طرف چلنا سنت ہے۔ بچے کے منہ پہ لیفٹ رائٹ کتنے لگایا؟ کتنے سال ہو گئے آزاد ہوئے، آج بھی ٹریفک الٹے ہاتھ پہ چلتی ہے۔ عورتوں کے ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے، مردوں کے ننگے ہونے چاہیے، یہ الٹ کس نے کروایا؟ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آباد والے ہمارے بزرگ تھے، ان کے بیانات رائے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میری تحقیق ہے ہر فیشن سنت کی ضد ہے، تو غیر سنت کے الٹ کو فیشن بنا کے پیش کرتے ہیں اور مسلمان بھولے پن میں اس کو اپناتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا سنت نبی پر چلا چل بے دھڑک کہ جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سڑک۔ آپ سے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، میری محبت کی وجہ سے کیا، جو میرے ساتھ محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میں فساد امت کے وقت میں کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں جس کی اتباع کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ کافروں کی اتباع کریں گے کافروں کے ساتھ حشر ہوگا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ آج کاروبار یہودیوں کے طریقوں پر، شادیاں ہندوانہ رسموں پر، اور چہرہ اور لباس عیسائیوں والا ہے، تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تمہیں تو امام الانبیاء نمونے کے طور پر دیے گئے، تم غیروں کی طرف دیکھتے ہو۔ اس لیے اس یقین کو بھی محمد رسول اللہ میں بھی یقینوں کی تبدیلی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ یہ یقین بھی اپنے دلوں میں اتارنا ہوگا۔ کلمہ افضل الذکر ہے، دن میں یا رات میں کچھ کلمے کو پڑھتا ہے، اعمال نامے میں سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ان کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنا وزنی یہ کلمہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینوں ساتوں آسمان جو کچھ ہوئے ہیں ایک پلڑے میں رکھ دیے، ایک میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے، کلمے والا پلڑا ہی جھک جائے گا۔ میں دن میں یا رات میں کوئی اس کلمے کو پڑھتا ہے، اعمال نامے میں سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ان کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بھائی یہ کلمہ اللہ کی ناراضگی سے بچاتا رہتا ہے جب تک کہ دنیا کی تجارت کو آخرت کی تجارت پر ترجیح نہ دے، اور جب دنیا کی تجارت کو آخرت کی تجارت پر ترجیح دیتا ہے پھر اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کا اقرار واپس کا تیرا اقرار جھوٹا ہے۔ ہاں، فکر کرنے کی بات، سوچنے کی بات یہ میں جس کا پہلا بول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخری بول کلمہ لا الہ الا اللہ 1000 برس کی زندہ رہے، اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو مرتے وقت کس کو کلمہ نصیب ہوگا؟ جس نے بھول کر زندگی میں کلمہ نہ پڑھا، اس کے معنی مفہوم کو نہ جانا، کلمہ کس زندگی کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس کو نہ سمجھا، مرتے وقت کہاں کلمہ نصیب ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے آخری وقت میں شیطان پورا زور لگاتا ہے یہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، لیکن اگر یہ نمازی تھا تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، شیطان کو دور کرتا ہے، اس کو کلمہ تلقین کرتا ہے۔ تو اس اقرار کے بعد اللہ کے ساری احکامات ہم پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے بقیہ اعمال بھی اچھے نکلیں گے۔ جتنے احکامات آئے بذریعہ وہی دنیا میں آئے، لیکن جب اللہ نے نماز کا حکم دینا تھا تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلوایا، وہاں یہ تحفہ دیا گیا۔ جب کوئی بڑا کسی بڑے کو تحفہ دیتا ہے معمولی تحفہ نہیں دیتا، دینے والے اللہ رب العالمین، اور دیا کس کو جالا جو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے بھی نماز اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔
تو نماز کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. ابھی مغرب کی نماز پڑھی، اثر سے مغرب کا جتنے گناہ ہوئے تھے صغیرہ گناہ اللہ سارے معاف کر دیں. ابھی عشاء کی پڑھیں گے، مغرب سے عشاء تک جتنے گناہ ہوئے سارے اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو نماز کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نماز کے ذریعے سے ہماری برائیاں دور کر دی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری حرکتوں سے. نماز کی یہ تاثیر ہے، جب یہ وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے گی، اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے گا. کسی کو بری عادت پڑ جائے چھڑانی بڑی مشکل ہے. پابندی سے نماز شروع کر دے، اللہ اس کی اس برائی کو اس سے دور کر دے گا. اور نماز اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے. اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں نماز کے ذریعے سے اللہ سے پوری کرائی جا سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے. لیکن جب نماز بھی تو نماز ہو. نیت کرتا ہوں اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کو. جس کی نیت کی ہے اسی کا خیال نہیں. جو نعمت اللہ نے دی ان کا خیال آ رہا، اور جس نے دی اس کا خیال ہی کوئی نہیں. تو یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. اور اگر یہ کیفیت نہیں، کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں. فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں اپنے پاس بلایا. ایسا قرب نصیب ہوا جو اس سے پہلے کسی نبی، کسی فرشتے کو بھی نہیں نصیب ہوا تھا. اور براہ راست اللہ سے ہم کلامی ہوئی. تو نماز میں یہ دونوں چیزیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن اس پر ہمیں محنت کرنی ہوگی. نمازوں کو جاندار بنانا ہوگا. بے جان جانور گھر باندھ لو، نہ دودھ دے گا نہ نسل دے گا. وہ تو جاندار ہوگا تو اس سے نفع حاصل ہوگا. تو بے جان نمازوں سے نہیں کچھ حاصل ہوا. اس لیے اپنی نمازوں پر محنت کرنا. 13 فرض ہیں، ایک بھی چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی. 14 واجبات ہیں، واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. 21 سنتیں سے نماز خوبصورت بنتی چلیے. کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کا سیکھنا بھی فرض ہے. حضرت علی رضی اللہ تیر لگ جاتے تو نکالنے کی کوشش کرتے تو بڑی ان کو تکلیف ہوتی. یہ صحابہ مشورہ کرتے کہ جب یہ نماز میں جائیں گے، نماز کی حالت میں ہوں گے، اس وقت ان کا تیر نکالیں گے. تو ایسے ایک دفعہ انہوں نے جب وہ سجدے میں گئے تو ان کا تیر نکال لیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے پوچھا وہ تیر نکالنے کے لیے آئے؟ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا. کہ مجھے تو خبر بھی نہ ہوئی. تو انسان کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جسم کے روح میں روح شامل ہے. جب روح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے. تو نماز کی حالت میں اتنا اللہ کے سامنے مستغرق کہ روح اللہ کے دربار میں پہنچی ہوتی ہے. تو اب تیر نکالا تو ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا. اب نماز کے اختتام پر ہم ایک دوسرے کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام تو تب کی جاتی ہے جب ہم کوئی آدمی باہر سے آتا ہے، دور سے چل کر آیا کہ ہم یہاں تھے ہی نہیں، ہم اب واپس آئے، اب ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں. تو یہ 1400 سال پرانی باتیں نہیں. آج بھی اگر اپنی نمازوں پر محنت کر لیں گے یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے بانی، ان کی ٹانگ میں زہر باد ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم آپ کو بے ہوش کر کے آپ کی ٹانگ کاٹیں گے ورنہ سارے جسم میں زہر پھیل جائے گا. تو فرمایا کہ بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے میری تسبیح پکڑا دو. ذکر شروع کیا، کہا اب اپنا کام کرو، اور انہوں نے ٹانگ کاٹ لی اور ان کو اس کا احساس بھی نہ ہوا. تو آج بھی یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. آج اصل میں محنت کے رخ ہی ہمارے بدل گئے. ہم چیزوں پر محنت کر رہے ہیں
اپنی ذات کو بھلایا ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ چیزیں مال و اسباب ساتھ نہیں جاتے، ایمان اور عمل ساتھ جاتے ہیں. ہماری ہمیشہ کی زندگی کے فیصلے، کتنا بڑا کاروبار تھا، کتنی بڑی رہائش تھی، کتنی بڑی سواری تھی، ان چیزوں پر نہیں، ہمارے ایمان اور عمل پر ہیں. جن چیزوں پر ہمیشہ کی زندگی کے فیصلے ہونے ہیں، آج ان پر محنت نہیں ہو رہی. جن چیزوں کو چھوڑ کر جانا دن رات اس پر لگ رہا ہے. یہی نادانی ہے، یہی گمراہی ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکلے بغیر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب اتنا علم سیکھنا کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کے مطابق ہمیں گزارنی آ جائے. حلال اور حرام کا پتہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، پاکی ناپاکی کا پتہ ہو. میں وہ تھوڑا سا عمل جو علم کے ساتھ کیا گیا ہو اس بڑے عمل سے افضل ہے جو بغیر علم کے کیا گیا ہو. اس لیے بھی ہم جاہلانہ زندگی نہ گزاریں، عالمانہ زندگی. علماء کرام سے مسائل پوچھ کر، جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے اس شعبے کے مسائل پوچھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں. علماء کرام ہم سے کوئی فیس نہیں مانگتے. بیمار ہو جائیں ڈاکٹروں کو کتنی فیسیں دیتے ہیں؟ وہ قانونی مسئلہ پڑ جائے تو وکیلوں کو کتنی فیسیں دیتے ہیں. اور علماء کرام کو ہم سے فیس نہ مانگے، پھر بھی ان کی خدمت میں حاضری نہ دیں. عالم کی تو زیارت بھی عبادت ہے. اس علم کی بدولت ایک عالم امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، وہ علماء کرام کی جماعت ہے. علماء کرام وارث الانبیاء ہیں. انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم نہیں چھوڑ کے جاتے، دین کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں. ان کو سینوں میں محفوظ کرنے والے، ان کے پھیلانے والے علماء کرام ہی ہیں. اس لیے علماء کرام کی خدمت میں حاضری دینا، اپنے مسائل ان سے پوچھ کر زندگیاں گزارنا. یہ چند سال پہلے ایک مفتی صاحب نے یہ سونے کے کاروبار کرنے والوں سے مذاکرہ کیا اور بتایا کہ سونے کے کاروبار میں ادھار جو ہے یہ سود میں شامل ہو جاتا ہے. تو سونا خریدنا بیچنا نقد ہونا چاہیے. اب بے شمار لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک درزی اللہ کی راہ میں گیا، 4 مہینے لگا کر آیا. اب وہاں بار بار سنا بزرگ فرماتے کہ اپنے شعبے کے مسائل علماء کرام سے پوچھو. تو واپسی پر ایک عالم کے پاس چلے گئے کہ میرے پاس لوگوں کا کپڑا بچتا ہے، کتنا رکھنا جائز کتنا ناجائز. تو مفتی صاحب نے کہا کہ 1 بالش تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہو تو مالک کو واپس کرنا چاہیے. اب اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ساری عمر لوگوں کا کپڑا مارتا رہا، اب کس کو جا کے واپس کرے. اس لیے بھی جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے اس کے مسائل پوچھ کر زندگی گزارے. صحابہ کرام نے علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب حضور دنیا سے پردہ فرمایا، عمر 6 سال کچھ مہینے کی، لیکن 8 احادیث ان سے نقل کی جاتی ہیں. میں جب میری امت پانی پر سے گزرا کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور. ڈوبنے سے امن پائے گی. میں کسی پہ کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی اور پھر برسوں بعد پھر اس کو یاد آیا اور پھر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اس وقت بھی اس کو ایسے ہی سوال جیسے اس وقت جب سے اس وقت وہ تکلیف پہنچی تھی. تو 6-7 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ حدیث ان سے نقل کی جاتی ہے. تو فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ بھئی دنیا ملون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ملون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، منحوس ہے، سوائے عالم کے، طالب علم کے اور اللہ کے ذکر کے. تو بھی جب دنیا کے دھندوں میں لگتے ہیں تو اس کی ملونیت ہم پر سوار ہوتی رہتی ہے، اس کی نحوست ہم پر سوار ہوتی رہتی ہے. اس سے بچنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی چیز ہے. اللہ خود فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. کتنی کمی کی بات کہ بھی اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہیں، ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، ہر وقت ان سے غافل ہیں. تو یہ غفلت کیسے دور ہو؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کیے. 3 تسبیحات مسنون ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار،
کم از کم ایک ایک تسبیح صبح ایک ایک شام ضرور پڑھ لینی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت مستقل اللہ کا ذکر ہے. ہمارے بزرگ فرماتے کم از کم ایک پارہ روزانہ پڑھو. ہر مسلمان کو چاہیے ایک پارہ روزانہ پڑھے. حافظ قرآن 3 پارے پڑھے. جو پڑھنا نہیں جانتا اتنا وقت سیکھنے میں لگا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ پاک کی زیارت کی. پوچھا سب سے زیادہ آپ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت سے. پوچھا سمجھ کر پڑھوں یا بلا سمجھے پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے تو سمجھ کر پڑھ چاہے بلا سمجھے پڑھ، سب سے زیادہ تقرب جو حاصل ہوگا قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہوگا. ہاں یہ اللہ کا آخری کلام ہے ہماری طرف. اور بھی سارے کلاموں پر اللہ کے کلام کو وہی فضیلت جو ساری مخلوق پر اللہ کو فضیلت حاصل ہے. اور مصنون دعاؤں کا سیکھنا اور پڑھنا، ہر موقع محل کی دعا اللہ کے نبی سے تعلیم فرمائی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے آپ سب لوگ یہ چاہتے تھے میرا امتی کسی وقت بھی اللہ سے غافل نہ ہو. اس لیے ان دعاؤں کا سیکھنا اور پڑھنا یہ اس وقت کا ذکر ہے. جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی بات کا قلق افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں بغیر اللہ کے ذکر کے گزری ہو. جب وہاں جا کر دیکھے گا ایک ایک دفعہ اللہ کا نام لینے پر یہاں کیا کچھ مل رہا ہے، تمنا کرے گا کاش دنیا میں ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا. علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ روٹی نہیں کھاتے تھے، ستو پھانک لیتے. کسی نے کہا روٹی نہیں کھاتے؟ میں جتنی دیر میں ایک لقمہ چباتا ہوں نگلتا ہوں اتنی دیر میں 70 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہوں. تو 70 درخت لگ گئے نا جنت میں. کتنے بڑا درخت؟ 100 سال عربی گھوڑا دوڑے سایہ ختم نہ ہو. وہ درخت بھی آپ کا، وہ زمین بھی آپ کی. وہ کتنے سالوں کے لیے ہے؟ 100 سال کے لیے ہے، 1000 سال کی. وہ تو ہمیشہ کے لیے آپ کی ہوگی. تو جن کا یقین تھا آخرت پر وہ تو ایسی زندگیاں گزار گئے، کم سے کم وقت اپنی ضرورتوں پر زیادہ سے زیادہ دین اور دین کے اعمال پر وہ گزار کر چلے گئے. اور اپنی نیکیوں کی حفاظت اس میں ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کریں، اپنا حق دبا کر دوسروں کے حق دینے والے بن جائیں. اللہ نہیں پوچھیں گے اپنا حق لیا تھا کہ نہیں دیا تھا. ہاں دوسروں کے حق دیے تھے کہ نہیں دیے تھے. جو اس لیے اپنا حق چھوڑ دے کہ حق مانگنے پر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوگا، اللہ جنت کے وسط میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتے. اس لیے بھی اپنی نیکیوں کی اسی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں. پوچھا گیا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اس کے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. فرمایا میری امت کا مفلس وہ جو پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئے گا قیامت والے دن. کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال دبا لیا. حق والے آئیں گے، حق کے بدلے میں نیکیاں دیتے چلے جائیں گے. اب تک کہ نیکیاں ختم ہو گئیں ابھی اور بھی حق والے موجود ہیں، ان کے گناہ پھر اس پر لاد دیے جائیں گے. یہ جو پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آیا تھا پہاڑوں برابر گناہوں میں دبا ہوا ہوگا. یہ میری امت کا مفلس ہے کہ آگے کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں. کمائی دنیا سے لے کر جانی تھی، سارے دوسرے لوگ لے گئے. تو دین کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ تو بنیاد ہے. تو پھر دین کی عمارت کیا ہے؟ ہاں جی، دین کی عمارت کیا ہے؟ تو دین کی عمارت اخلاق، معاملات اور معاشرت ہیں. غیر جو متاثر ہوں گے تمہاری عبادتوں سے نہیں متاثر ہوں گے، تو تمہارے اخلاق اور معاملات اور معاشرت سے ہی متاثر ہوں گے. بنیاد زمین کے اندر ہوتی ہے تو نظر ہی نہیں آتی، اور عمارت اس کے اوپر ہوتی ہے. بغیر بنیاد کی عمارت کھڑی کر دی وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اور بنیاد تو ڈال دی عمارت کھڑی نہ کی تو وہ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اخلاق، معاملات اور معاشرت بھی سیکھنے ہوں گے. مولانا ابراہیم مدثر اللہ علی انڈیا کے بزرگ فرماتے ہیں
کہ دین میں عبادات صرف 25% ہیں، 75% دین کیا ہے؟ اخلاق، معاملات اور معاشرت۔ ہم نے عبادات سمجھ کے ہم پورے مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا یہ میں نے بات کہاں سے لی؟ علماء کرام کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہدایہ، جس کے 4 جز ہیں۔ ایک جز عبادات پر ہے اور 3 جز اخلاق، معاملات اور معاشرت پر ہیں۔ ہاں جی، ہاں، پورے دین میں پوری کامیابی ہے، ادھورے دین میں ادھوری کامیابی ہے۔ ہر نبی اچھے اخلاق کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ بلند ترین اخلاق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ مایا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ مکارم الاخلاق 3 چیزیں ہیں۔ جو تمہیں اپنے احسان سے محروم رکھے تم اس پر احسان کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو رشتہ ناتا توڑے تم رشتہ ناتا جوڑو۔ کہنے کو باتیں آسان ہیں، عمل میں مشکل ہیں۔ تو ان چیزوں کو سیکھنا ہوگا۔ تو اخلاق بھی سیکھنے ہیں، معاملات کی درستگی بھی صحیح سیکھنی چاہیے۔ جس کا لیا اس کا دیا۔ معاملات صحیح نہیں ہیں تو یہ تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا دوسرے پر۔ لوگ باتیں کریں گے، دیکھو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ہمارے پیسے نہیں دیتے ہیں، یہ چلے کاٹتے ہیں ہمارے پیسے نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے لین دین کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کی صفائی کا بڑا اہتمام کراتے تھے۔ کوئی جنازہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس نے کسی کا دینا تو نہیں؟ اگر دینا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اپنے بھائی کا جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ اللہ کے نبی سے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ لواحقین کہتے اس نے تڑکا چھوڑا یا ہم اس کی ادائیگی کر دیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ معاذ رضی اللہ بڑے سخی تھے، وقت کے مفتی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ہی صحابہ کو مسائل بتاتے تھے۔ سخی بہت تھے، کوئی ضرورت مند آ جاتا تو اس کی ضرورت پورنے کے لیے اپنے پاس پیسے نہ ہوتے ادھار لے کر اس کی ضرورت کو پورا کرا دیتے۔ ادھار بہت بڑھ گیا، قرض خواہوں نے جا کے اللہ کے نبی سے شکایت کی، معاذ ہمارے پیسے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی سے ان کو بلوا لیا۔ معاذ نے عرض کیا یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو ان سے عرض کی کہ تم معاف کر دو۔ کہ ہمیں تو ہمارے پیسے چاہیے، ہم تو معاف نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز بکوا دی، گھر بکوا دیا، ایک جوڑا کپڑے کا رہنے دیا، باقی سب بکوا دیا۔ معاملات کی صفائی ایسی اہم چیز ہے، اس لیے بھی ان چیزوں کو بھی سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو کا جو پانی گر رہا تھا صحابہ لے لے کر اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر مل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس طرح تم نے کیوں کیا؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں، تو پھر 3 کام کرو۔ سچائی کو اختیار کرو، جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرنا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ دائمی حسن سلوک۔ اللہ کے فرماتے جبرائیل علیہ السلام اتنا مجھے ہمسایوں کے بارے میں تاکید کرتے رہے کہ میں سمجھا کہیں وراثت میں بھی ان کو حصہ دار نہ بنا دیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک باندی تھی، ابلتی ہوئی ہنڈیاں لے جا رہی تھیں، تو آگے سے ایک بچہ آ گیا، وہ ہنڈیا بچے پر گر گئی، بچہ جھلس گیا، بعد میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، اس باندی نے فوراً قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جس کے معنی غصے کو پی جانے والے۔ تو آپ نے اپنی نگاہوں کو فوراً جھکا لیا، پھر اگلا حصہ اس آیت کا پڑھا ایک دوسرے کو معاف کرنے والے، تو فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ پھر تیسرا حصہ اس آیت کا پڑھا
ایک دوسرے پر احسان کرنے والے کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا، کہاں غصے کی انتہا اور کہاں جا کے صاحب بالکل ہی سب کچھ معاف کر دیا، آزادی کر دیا۔ کیسے بنے ہوئے وہ لوگ تھے۔ اور بھی معاشرت، اسلامی معاشرت بھی ہمیں سیکھنی ہوگی۔ اسلام کی جو معاشرت ہے یہ سادگی پر ہے، حیا پر ہے، احسان پر ہے، اور کافروں کی معاشرت یہ بے حیائی پر مبنی ہے اور فضول خرچی پر مبنی ہے۔ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اس لیے بھی ہم اپنی معاشرت کو سیکھیں اور اس کو پھیلائیں۔ حکم ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے مار کر بھی پڑھاؤ۔ کہتے بچپن کی نماز 55 تک چلتی ہے، تو بھائی کہتے بڑا ہوگا پھر نماز پڑھ لے گا، نہیں بالغ ہو جائے ایک دن میں نماز یاد کر لے گا۔ تو بچپن میں ہی نماز بھی سکھائیں، اسلامی لباس بھی بتائیں۔ آج جو ہماری جان کے دشمن، ہمارے دین کے دشمن، ان کے لباس پہن کر، ان کی نقل اتار کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ کتنی احساس کمتری ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ اس لیے بھی اسلامی معاشرت کو بھی سیکھنا ہوگا، اس کو عام کرنا ہوگا۔ میں تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کیسے کامل ہوگی؟ میں ایک دوسرے کو خوب سلام کروں، تو سلام کو رواج دو۔ جو باہر سے چل کر آ رہا ہے وہ سلام کرے، جو کھڑا ہے بیٹھے ہوں کو سلام کرے، اوپر والا نیچے والوں کو سلام کرے، کو سو رہا ہے کو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے۔ تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکم تو 10 نیکیاں آپ کے اعمال نامے، اور جواب دینے والے نے وعلیکم علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو سلام کو رواج دینا، ان چیزوں کو بھی ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اور جو نیک کام کریں اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جس عمل میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، کوئی اور جذبہ آ گیا، وہ تو اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں جو ریاکاری سے نماز پڑھتا مشرک ہو جاتا ہے، جو ریاکاری سے صدقہ دیتا مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہو جانے سے کیا مراد؟ کہ جس کے دکھلانے کے لیے اس نے یہ کام کیے، اس نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، اور اللہ شرکت سے بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا عمل اسی کے پاس لے جا جس کے دکھلانے کے لیے تو نے کیا ہے۔ تو کوئی بندہ کسی بندے کو کیا دے سکتا جو اللہ رب العالمین دینے والے ہیں؟ وجہ سے ریوڑ والے اپنے ریوڑ بڑھاتے رہتے ہیں، اللہ اخلاص والوں کی نیکیاں بڑھا چڑھا کر ان کے اعمال ناموں میں داخل فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بوڑھے بوڑھے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے والد صاحب ابو قحافہ نے فرمایا اگر غلامی آزاد کرنے تو تکڑے تکڑے غلاموں کو آزاد کرو۔ فرمایا میں اس لیے تاکہ تمہارے کام آئیں۔ تو میں اس لیے تھوڑے کو آزاد کرتا ہوں میرے کام آئیں، میں تو اس لیے آزاد کرتا ہوں میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جتنے کمزوروں کی مدد سے اللہ راضی ہوتے ہیں کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوتے۔ میں خوشحالی و اخلاص والوں کے لیے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو زائل فرما دیتے ہیں۔ تو اخلاص بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اخلاص کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آئے گا، اخلاص والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی آئے گا۔ پوچھا کیا ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا اخلاص۔ ایمان اور اخلاص دو جڑواں بھائی ہیں، جیسے جیسے ایمان بڑھے گا ویسے ویسے اخلاص بھی بڑھتا رہے گا۔ تو اخلاص والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے، نفع والی چیزوں کو اختیار کریں گے، نقصان والی چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ وہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو اخلاص بھی سیکھنے کی چیز ہے جی۔ اللہ کی راہ میں نکل کر
اخلاص بھی سیکھنا ہوگا. ہمارے اخلاص والوں کے اعمال وزنی ہوں گے. قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور اخلاص والوں کے اعمال بہت زیادہ وزنی ہوں گے. اور ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں. اب قیامت تک انسانیت تو آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو ان کو دین کون بتائے گا؟ ایمان کون سکھائے گا؟ یہ آخری امت ہی سکھائے گی. اس میں سب سے آخر میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی کہ نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت کرے گی. اللہ خود اس امت کی تعریف فرماتے ہیں، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو. اللہ بڑی ایمان رکھتے ہیں. ہزاروں امتیں آئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ امت سب سے بہترین ہے. میں تمہیں ایک گھرانے کے لیے، خاندان، ایک محلے کے لیے نہیں، تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا. کام تمہارا کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے منع کرنا. نیکیاں جنت میں لے جاتی ہیں، برائیاں جہنم میں لے جاتی ہیں. ساری انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت پہ لے کے جانا، یہ ہمارا اصل کام ہے. اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء، اور بھی صرف اس امت کے سردار نہیں، سارے انسانوں کے نبی، کیونکہ سردار الانبیاء بھی ہیں. آپ کیا فرماتے تھے؟ پہلے فرماتے تھے میں اللہ کا غلام ہوں، عبد ہوں، پھر کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں. اب تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا غلام ہوں. ہم تو اللہ کے غلاموں کے بھی غلام. ہماری اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ زندگی کیسے گزاریں. اللہ نے مسلمان کا جان، مال، وقت جنت کے عوض میں خرید لیا. اب یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تو بھی ہم سب سے پہلے دنیا میں بے مقصد ہوئے تھے، دنیا میں بے قیمت ہوئے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں. ہاں جی، ہماری اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے. پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی کافروں کے ساتھ، تو پھر کافر قیدی آتے تھے، بازاروں میں دکھتے تھے. ایک مسلمان کو ایک غلام کی ضرورت پڑ گئی، بازار سے غلام کو خرید کر گھر لے آئے اور پوچھا اے غلام تجھے کس نام سے پکارا کروں، تیرا نام کیا؟ یعنی کہنے لگے آپ جس نام سے پکارا کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، یعنی آپ جو میرا نام رکھ دیں. اے غلام کیا پہننا پسند کرے گا؟ آقا آپ جو پہنائیں گے پہن لوں گا. اے غلام تو کیا کھانا پسند کرے گا؟ آپ جو کھانے کو دیں گے میں کھا لیا کروں گا. اے غلام تیری کوئی اپنی بھی مرضی ہے؟ ایک غلام کی کیا مرضی ہو سکتی ہے؟ میرا مالک مجھ سے راضی رہے. وہ مسلمان رونے لگ گیا. انہیں مجھے یاد کرا دیا کہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے. تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. ہماری اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ زندگی کیسے گزارے. تو اللہ نے تو بھی اس کام کے لیے بھیجا، بچاؤ انسانیت کو جہنم سے، ان کو جنت میں جانے والا بناؤ. اللہ فرماتے ہیں اس سے خوبصورت، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے، کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے. جتنا اس کام سے خوش ہوتے ہیں آج امت نے اتنا ہی اس کو چھوڑا ہوا ہے. مادی یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. جب تم اس بڑے حکم کو پورا کرو گے اللہ بقیہ احکامات کے چلنے کے دروازے کھول دیں گے. پھر بھی نماز بھی آسان ہوگی، روزہ بھی آسان ہوگا، تبلیغ بھی آسان ہوگی، سارے کام آسان ہو جائیں گے اگر روزانہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیں. اس لیے بھی اس محنت کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا جاتا ہے. اللہ نے یہ بہت بڑا انعام دے دیا. اللہ نے تو یہ کام نبیوں سے لیے جو برگزیدہ بہت اونچے لوگ ہوتے تھے، گناہوں سے پاک معصوم لوگ ہوتے تھے. ہم آپ اس کام کے لیے قبول ہو جائیں یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی. یہ کام نہیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے. اس لیے بھی اللہ کی راہ میں نکل کر اس محنت کو سیکھنا. ہم نے نوکر رکھا دکان میں، اپنی فیکٹری میں، ایک تنخواہ دیتے ہیں، توقع کرتے ہیں 8-10 گھنٹے ہمارا کام کرے گا. وہ نوکر سارا دن اپنے گھر کے کاموں میں بھاگا پھرے، چند منٹ وہاں آ کر شکل دکھا جائے
آپ ایسے نوکر کو برداشت کریں گے؟ اب تو 2 دن نہیں برداشت کریں، یہ ہمارے کام، یہ تو اپنے کاموں کا ہے۔ اب کتنا وقت ہم اپنی ضرورتوں کو دیتے ہیں، کتنا وقت اللہ کے کاموں میں دیتے ہیں؟ اللہ کے بندے تو پھر کہلائیں گے جب اللہ کا کام کریں گے۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کتنا وقت اللہ کو دیتے ہیں، کتنا اپنی ضرورتوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا دیا ہوا جان مال وقت لے کر اللہ کی راہ میں نکلنا اور یہ خود نیک کام کرتے ہوئے دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلانا، خود برائیوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائیوں سے روکنا، اس بات کی محنت اور کوشش کرنا۔ حضور کی ساری امت اپنے کام پر، اپنے مقصد پر آ جائے۔ مقصد والوں کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں ثابت قدم رکھوں گا۔ اور دوسری اللہ فرماتے ہیں اگر ہم تمہاری مدد کریں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کام کو چھوڑ کر اللہ کی مدد سے محروم ہوئے کہ دنیا میں ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بلا عذر گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں نکل کر دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ میں جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل کر دین کے لیے محنت کرتے، ہم نے ان کے لیے بڑے اونچے درجے رکھے ہیں۔ اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ چھوٹی عقلیں، چھوٹے وجود کیا سمجھنے ہیں؟ اللہ کی ذات عظیم ہے، اللہ زمینوں آسمانوں میں نہیں سماتے، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ جس اجر کو پھر اللہ عظیم کہہ رہے ہو، ہماری آپ کی کیا سمجھ میں آ سکتی بات؟ فرماتے ہیں دنیا میں پتہ چل جائے، خوشی سے موت واقع ہو جائے، اس پر ملنے والا کیا ہے؟ تو سب سے بڑی رکاوٹ جو اس راہ میں نکلنے کی ہے وہ ہماری دنیا سے ضرورت سے زیادہ مصروفیت ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم مغفرت چاہو گے تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کی ضرورت سے زیادہ مصروفیت یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ میں دنیا میں اتنا لگو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ اس زندگی کا تو کنارہ ہی نہیں ہے، لامحدود زندگی ہے۔ لامحدود کے مقابلے میں یہ کروڑوں سال کی بھی زندگی ہوتی ہے، صفر ہے۔ صحابہ سمجھدار تھے، اس صفر کو قربان کیا، ہمیشہ کی زندگی بنائی۔ ہم اس کا الٹ کر جاتے ہیں، اس زندگی کو بنانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں آخرت کا نقصان ہوتا ہے، اور جب آخرت کے کاموں میں لگتے ہیں دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ میں تم بہرحال اس کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے۔ دنیا پیدا کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کو باقی نہیں رکھنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ختم ہو جانے والی دنیا پہ اپنی جوانی کی توانائیاں لگا جانا، بڑھاپے کے تجربے لگا جانا، یہ تو عقل مندی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کچھ دنیا دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پیچھے آتی ہے۔ اور ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لو، اگر اللہ نے روکھی سوکھی لکھی ہے مقدر میں، روکھی سوکھی کھائے گا، پراٹھا نہیں کھا سکتا۔ چینی کی فیکٹری کا مالک کے اندر ہزاروں بوری لگی ہوئی ہے، ایک چمچ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ چیزیں مقدر کے ساتھ، اور موت آتی نہیں جب تک اپنا مقدر کھا پی نہ لے، اس کی موت آ نہیں۔ آخرت میں خواہشات کی پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اور دنیا میں تو اپنی خواہش سے کھاتا پیتا رہے بیمار ہو جاتا ہے، اور وہاں اپنی خواہش سے کہ جتنا مرضی کھائے پیے بیمار کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بھی آخرت محنت کی جگہ نہیں ہے کہ بھی آج دنیا میں دنیا کی محنتیں کر تو وہاں جا کے وہاں کی نہیں، وہاں تو جزا ہے یا سزا ہے، فیصلے اس زندگی پر کیا کر کے آئے۔ ایک موقع پر اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ تمہارے دل کے اندھے پن کو دور کر دے، تمہاری عبرت کی آنکھیں کھول دے۔
فرمایا پھر غور سے سنو، جو یہ چاہتا ہو کہ آدمی جتنا دنیا کے لیے جستجو کرتا ہے، جتنی لمبی لمبی آرزویں بناتا ہے، اتنا ہی اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اپنی آرزوؤں کو مختصر کرتا ہے، اللہ اس کو بغیر کسی کے سکھائے علم عطا فرماتے ہیں اور بغیر کسی کے دکھائے راستہ بتاتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کی ضرورت سے زیادہ جو مصروفیت ہے یہ سخت نقصان دہ ہے۔ شاید مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جائے، سیٹھ صاحب کے گھر مہمان آ گیا، گھر والی گھر نہیں موجود تھی، بیٹے کو کہا جاؤ 2 کپ چائے کے بنا لاؤ۔ بیٹا گیا اور 2 کپ چائے کے بنا کر لے آیا۔ تو مہمان کہنے لگا آپ تو کہتے میرا بیٹا بے وقوف ہے، بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، یہ تو بڑی اچھی چائے بنا کر رہا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ گیس تو آ نہیں رہی تھی، آپ کی الماری میں وہ کاغذوں کے جو بنڈل پڑے تھے نا، میں نے وہ جلا جلا کر یہ 2 کپ چائے کے بنائے ہیں، لاکھوں کے نوٹ جلا کر 2 کپ چائے کے بنا لیے۔ اس میں تو لاکھوں چائے آ سکتی تھی نا۔ تو ہم بھی یہ دنیا کی چائے بہت مہنگی بنا رہے ہیں، اس میں باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی بہت بڑی آخرت بنا سکتے تھے، ہم دنیا بناتے رہ گئے۔ تو یہ باتیں نکلے بغیر سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل نہ۔ تو اللہ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کو اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آیت پاک کے مفہوم جو ہماری راہ میں نکل کر جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہے، کسی نبی کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں دی، اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جیسے قیمتی چیز مالک اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ نے بھی ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن بے طلبوں کو دیتے نہیں۔ اور یہ طلب کا اظہار ہے، گھر بار پیارا، کاروبار پیارا، بیوی بچے پیارے، وطن پیارا، یہ سب چیزیں چھوڑتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، پھر اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، پھر اس کی سمجھ ٹھیک ہوتی ہے کتنا ہمیں دنیا میں لگیں گے، کتنا اپنی آخرت کے لیے کرنا چاہیے، یہ باتیں پھر سمجھ میں آتی ہیں۔ اس لیے بھی درخواست ہے کہ سب اس کی نیت کر لو کہ 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھیں گے، پھر اپنی زندگی کا کام بنائیں گے۔ تو یہ 4 مہینے اشد ضروری ہیں۔ اب چلہ لگاتے رہیں، کبھی 10-12 چلے بھی لگائے ہو تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پانی نکلتا ہے ابھی 120 فٹ پر، ہم 40-40 فٹ کے کتنے کھڈے نکالتے رہے تو پانی تو نہیں نکلے گا نا۔ تو یہ 3 چلے اسی لیے پہلے چلے میں فرماتے ہیں زنگ اترتا ہے۔ آج ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، سمجھنے کا آلہ اللہ نے دل دیا ہے، آج یہ سمجھنے کا آلہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ صحیح فیصلے کیسے کرے گا؟ تو گناہوں کی نوسط سے، اللہ کے غیر کے یقین سے یہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ جو آلہ اللہ نے سمجھنے کے لیے دیا ہوا ہے، یہ صحیح فیصلے آج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ زنگ آلود ہو چکا، گناہوں سے کالا ہو چکا۔ اس لیے ایک چلے میں تو زنگ اترتا ہے، دوسرے چلے میں رنگ چڑھتا ہے، تیسرے میں کام کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، اس لیے 3 چلے اکٹھے لگوائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس کی تو سمجھ میں آ گئی بات وہ بھی نکل جائے، اور جس کی سمجھ میں نہیں آئی بات وہ بھی نکل جائے، کیونکہ ابھی ہمارا سمجھنے کا آلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اشد ضروری ہے کہ ہم جلد سے جلد 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھیں، اپنی زندگی کا کام بنائیں۔ جتنا اس کام پہ جو نبیوں کو دیں گے کسی اور کو نہیں دیں گے، جو نبیوں والے کام پر لگ گیا اللہ اسی بڑے پیمانے سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، میں تمہارے کہنے سننے سے اللہ نے ایک کو بھی ہدایت دے دی، تمہاری نجات کا سامان ہو گیا، اس کی زندگی بھر کی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں، آپ کے اعمال نامے لکھی جاتی ہیں۔ آپ نے تو ایک کو سمجھایا، ختم نبوت کی برکت سے یہ محنت تیرے میرے ہر مسلمان کی ذمہ، وہ ہم سے زیادہ محنتی تھا، اس نے 10 کو لگا دیا، وہ 10 بھی آپ کے کھاتے میں بھی آئیں گے۔ ان 10 نے محنت کی 50 کو لگا دیا، وہ 50 بھی آپ کے کھاتے میں بھی آئیں گے۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، قیامت تک آنے والی نیکیوں میں آپ کا حصہ پڑ گیا،
بینک کا معاملہ بند نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے کھلا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کمائیوں نے اس بڑی کمائی سے غافل کر دیا۔ اس کے لیے فرمایا بھی نقد 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے نماز؟